بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے یہ حضرات حق پر تھے، ان کا ماحول ایسا بنا، ڈھیر لوگوں کا رجوع ہوا، خوب يدخلون في دين الله افواجا، فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوئے، دلائل سے نہیں بلکہ ماحول سے۔ ماحول دیکھا اتنا پیارا ماحول ہے، اتنا پیارا معاشرہ ہے ان کا، یہاں انصاف بھی ہوگا، یہاں احسان بھی ہوگا، سب چیزیں یہاں ملے گی۔ کیا ملے گی؟ سب چیزیں یہاں ملے گی، یہاں رہبری بھی ملے گی، یا انصاف بھی ملے گا، یا احسان بھی ملے گا، سب چیزیں ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے معاشرہ قائم کیا تھا۔ معاشرہ قائم ہونے کے بعد پھر رجوع کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رجوع معاشرے کی طرف لوگ خود ہی رجوع کریں گے، جیسے ٹھنڈے پانی پر یا جاری پانی پر ہر مخلوق آتی ہے، نہیں آتی، ہر مخلوق آئے گی، پرند چرند ہر مخلوق، کیوں کہ پانی کے بغیر کسی کو گزارا نہیں ہے، ہر مخلوق رجوع کرتی ہے، چرندے ہو، درندے ہو، پھاڑ کھانے والے جانور ہو، انسان ہو، نہانے والے، دھونے والے، پینے والے، تعمیر کرنے والے، کون ہے جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے حاجت دنیا میں؟ تو رجوع کرتے ہیں پانی کی طرف، ایسے لوگ رجوع کریں، اس میں ہم پیچھے ہیں، اس میں ہم پیچھے ہیں، جی ہاں، اس لیے ہمیں بہت چیزیں بھگتنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہم اس میں پیچھے ہیں، اس لیے ابن مسعود نے یہ رہبری کی ہے اپنے بعد والوں کو، ہم بھی ان کی بعد والے ہی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب ماحول بنایا تھا، دنیا کا باطل جو ہے وہ اسی معاشرے کو، اسی ماحول کو بگاڑنے کے پیچھے ہے۔ وہ ہم سے نہیں کہیں گے نماز مت پڑھو، ذکر مت کرو، یہ نہ کرو، تبلیغ بھی کرو، جی ہاں، اجنبی ملکوں میں کوئی نہیں منع کرے گا آپ کو گشت کرنے سے، تبلیغ کرنے سے۔ اب جائیں یوروپ جائیں، امریکہ جائیں، جی ہاں، وہ جانتے ہیں، جی ہاں، وہ جانتے ہیں اس کو، لیکن اس سے جو معاشرہ بنے گا، جو ماحول بنے گا، وہ دنیا کو برداشت نہیں ہے، تو ہم کو وہ معاشرہ بنانا آتا نہیں ہے۔ اس معاشرے میں جیسے میں نے کہا نہیں کہ لوگوں کے دل پاک یہ ہو گیا، اس معاشرے میں حدود قیود پر رہنے والے، حقوق پر جانے، حقوق پر رہنے والے، بے تکلف، سب کا حق پہچاننے والے، سب کا حق رہنے والے، سب کو حق بتانے والے، کوئی شکایت ہی نہیں۔ مدینہ منورہ میں حالانکہ وہ ایک مرکز ہے، حکومت کی طرح سے ہے، سب کچھ ہے، لیکن جیل خانہ نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں کوئی جیل نہیں، جی ہاں، حالانکہ دین تو پھیل چکا تھا، کہ جیل نہیں، یہ مثال ہے، کوئی قیدی نہیں، کیا نہیں، کوئی قیدی نہیں، کوئی جیل نہیں۔ کیا مطلب؟ لوگ فرشتے ہو گئے تھے کہ گناہ نہیں کر سکتے تھے، وہ کہ نا پابند ہو گئے تھے۔
ہاں پابند ہو گئے تھے، اس لیے گناہ بھی ہو جاتا تھا تو توبہ بھی ہو جاتی تھی، گناہ بھی ہوئے اور توبہ بھی ہوئی. جی ہاں، جھگڑے بھی ہوئے، فیصلے بھی ہوئے. جھگڑے بھی ہوتے تھے کہ ہمارے یہ وہ اس کے فیصلے بھی ہوتے تھے. جی ہاں، لیکن پھر معاشرہ اتنا پاک ہو گیا تھا کہ پھر ان جھگڑوں کا اثر نہیں پڑتا تھا. جیسے جاری پانی میں کوئی چیز ناپاک چیز بھی ڈالا تو کچھ نہیں، وہ بہ جائے گی، کیوں جاری ہے. یہ بڑا کارنامہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا کارنامہ. کیوں کہ آپ نے یہ ماحول جاہلیت کے زمانے میں بنایا. آپ کے سامنے جو چیز ہے سب سے پہلے وہ جاہلیت آئی، پوری جاہلیت، اور وہ سب جاہلیت تھی. تو لڑ جھگڑ کر جاہلیت ختم کی ہے، لڑ جھگڑ کر ختم کی، مار مار کے ختم کی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے جاہلیت کو لڑ جھگڑ کے ختم کی تھی، یہ ان کی باتوں کا انکار اور اپنی باتوں کو چلانا ایسا نہیں ہوا. جو صحیح چیز تھی وہ پیش بھی کر دی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے ماحول کو اس ماحول میں بدلا ہے. لوگ جہالت کرتے تھے، مسجد میں پیشاب کر دیا، کیا کر دیا؟ مسجد میں پیشاب کر دیا. تو اب کیا؟ تو لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ ناراض مت، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کا پیشاب میں اٹکاؤ. لا تضربوا حدیث میں صاف ہے کہ اس کو پورا پیشاب کر لینے دو، کیونکہ آدمی کا پیشاب اٹک جائے تو مصیبت بعد میں پڑ جاتا ہوں. حدیث میں لفظ ہے خاص، لا تضربوا، اس کا پیشاب مت اٹکاؤ. تو یہ پیشاب پورا کر لینا، تو پیشاب کر دیا. اور پھر اپنے آدمیوں سے کہا جاؤ 2-3 ڈول پانی لاؤ، بہاؤ اس پیشاب پر، اس پک کرو، لگا دو. اور کیا بنایا، کیا بتایا؟ انما بعثتم میسرین، تم تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہو. لوگوں کے ساتھ آسانیاں کرو. یہ پیشاب کرے تو اسے لڑو، تو آسانی ہوگی. بلکہ پیشاب کرنے والے کے بہت سی حمایتیں کھڑے ہو جائیں گے. ہاں، یہ سکھائی ہے چیزیں.